أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حاضرین نماز یوم الجمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور صادقین تقوی الہی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان جب اللہ سے خوف کھائے گا تو وہ عبادت کی طرف راغب ہوگا۔ جب انسان کے اندر ڈر ہوگا پروردگار کا تو انسان عبادت کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اللہ کا مقصد بھی یہی ہے، جو اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، تو اپنے مقصد کا اللہ نے اظہار بھی یہی کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جو جن و انس کو خلق کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے۔ عبادت کسی محدود دائرے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت وسیع دائرے کا نام ہے، جس کا دائرہ وسیع ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل، ہمارا ہر وہ فعل جو پروردگار کی رضا کے لیے ہو، پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو، اہل بیت علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ہو، تو ہمارا وہ فعل، ہمارا وہ عمل عبادت میں شمار ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ اور عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے شکر کا ادا کرنا۔ شکر کرنا یہ عظیم عبادت ہے۔ شکر کے سلسلے میں قرآن اور معصومین کیا فرماتے ہیں؟ جیسا کہ قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں جو ہم نے نعمتیں دی ہیں ہم اس میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، شکریہ ادا نہیں کرو گے ہماری دی ہوئی نعمتوں کا، تو ہمارا سخت عذاب تمہارے لیے آمادہ ہے۔ یعنی انسان اگر شکر نہ کرے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، یہ سلامتی انسان کا جسم صحیح و سالم ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اس پہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ چھٹے امام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ انسان کو اپنی ہر سانس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہر سانس پہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد شکر محبوبیت خدا ہے، خدا دوست رکھتا ہے اس انسان کو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا۔ جیسا کہ چوتھے امام فرماتے ہیں ان اللہ یحب کل عبد شکور، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے ہر شاکر بندے کو۔ جو بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اہمیت شکر کے سلسلے میں امام جواد فرماتے ہیں نعمت لا تشکرو کسیئت لا تغفر، وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اگر تم نے اس نعمت پر شکر ادا نہیں کیا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم نے گناہ کیا ہو اور گناہ کرنے کے بعد تم نے توبہ نہ کی ہو۔ یعنی نعمتوں کا شکر نہ کرنا گویا کہ انسان
گناہ کرے اس کے بعد توبہ نہ کرے. کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ شکر ادا کرنا. پھر نعمتوں پر شکر کرنے والا، شکر نہ کرنے والا، جو شکر نہ کرے نعمتوں پر اللہ کی دی ہوئی، معصومین نے اسے جانوروں کی مثال دی ہے. جانوروں کی طرح وہ انسان، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں من لم یشکر الانعام فلیعد من الانعام. جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے پر پس اس کو شمار کرو، اس کو گنو. فلیعد عدد سے بنا ہے، پس اس کو گنو حیوان جانوروں میں. وہ انسان جانور ہے جو شکر ادا نہیں کر رہا ہے پروردگار کا. اس کے بعد والدین اور شکر پروردگار. والدین بھی اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے. انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، انسان اگر اپنی زندگی میں ترقی چاہتا ہے، انسان اگر رزق و روزگار میں برکت چاہتا ہے، انسان اگر علم میں زیادتی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے دنیا میں، تو اپنے والدین کا شکر ادا کرے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. اس لیے کہ کامیابی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد ہی ہے. جیسا کہ کل میں نے مغربین کی مجلس میں اور شب جمعہ کی مجلس میں عرض کیا، مفصل آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا جن افراد نے شرکت کی. اب ان کا کیا کہا جائے، جو نہ شرکت کریں تو وہ تو ان کا عذر ہے. ان اللہ عز و جل امر بالشکر، بے شک اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ شکر کا ادا کرنا حکم پروردگار ہے، اللہ کا حکم ہے شکر ادا کرنا. وَلِلْوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، یہ حکم پروردگار ہے. فَمَن لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ، پس جس انسان نے اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا، لم یشکر اللہ، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. آپ دیکھیں والدین کی اہمیت کتنی ہے، کتنا عظیم اللہ نے والدین کو عطا کیا. آج جو ہمارے نوجوان گرفتار ہیں، پریشان ہیں مشکلات میں، یہ اس کی اگر اصل وجہ دیکھی جائے تو خود انسان دیکھے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنی نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، اسے ترقی ملنی ہے. جیسا کہ آیت اللہ رشید نجفی، انہوں نے بھی کہا مجھے جو ترقی ملی ہے وہ اپنے والد کی دعا کی وجہ سے. آیت اللہ بروجردی جو مؤسس حوزہ علمیہ قوم ہیں، پوری دنیا کے لوگ جہاں علم حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی حوزہ علمیہ کی، وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے باپ کی دعا ہے جو میں نے ترقی کی ہے. تو والدین کا انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اور والدین کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر والدین کا شکریہ ادا کر دیا تو پروردگار کا شکریہ ادا کر دیا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. شکریہ بھی خاص مقام نہیں رکھتا ہے کہ خاص مقام پہ شکریہ ادا کیا جائے، نہیں، ہر حال میں پروردگار کا شکریہ ادا کرنا ہے. جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کن فی السراء عبدا شکورا، تم خوشیوں میں، اس لیے کہ جب انسان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تب اللہ سے غافل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. معصوم فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے خوشیاں ہوں تب بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، شکور بندے بنو. وفی الضراء عبدا صبور، اور جب مصیبتیں ہوں تو صبر ادا کرو، اللہ کو فراموش مت کرو، کسی بھی حال میں اللہ کو فراموش نہ کرو. اب شکر چاہے نعمت چھوٹی ملے یا نعمت بڑی ملے، ہر نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے. جیسا کہ رسول فرماتے ہیں من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس نے چھوٹی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کیا پھر وہ انسان کبھی بڑی نعمتوں پہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. چھوٹی نعمتوں پہ انسان اگر شکریہ ادا کرے گا تو ظاہر سی بات اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے. جب اضافہ ہوگا تو بڑی نعمت ہوگی.
اگر چھوٹی نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو بڑی نعمت تمہیں ملے گی، اور چھوٹی نعمت پہ انسان شکریہ ادا نہیں کرے گا تو بڑی نعمت ملے گی ہی کہاں جو وہ شکریہ ادا کرے گا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اور شکر عمر میں، زندگی میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں زیادت الشکر وصلۃ الرحم، زیادہ شکر کرنا اور صلہ رحم کرنا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، تزید فی العمر، تمہاری عمر میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وَتَفْسَهُ فِي الْعَجَلِ، اور جو تمہاری موت ہے، موت کو یہ شکر دور کر دیتا ہے، یہ صلہ رحم موت کو دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کی زندگی طولانی ہوتی ہے جب انسان شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے لیے اللہ اپنا در بند نہیں کرتا ہے، رحمت کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ما کان اللہ لیفتح علی عبد باب الشکر، اللہ نے شکر کے دروازے کو اپنے بندوں کے لیے باز کر دیا ہے، کھول دیا ہے، اور جب اللہ نے شکر کے دروازے کو اپنے بندوں کے لیے کھول دیا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں وَيَغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے شکر کے دروازے کو کھول دیا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ نہ ہو، اس لیے کہ شکر کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے رزق میں زیادتی کرے گا، تو زیادتی کا دروازہ، رحمت کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں ہوگا جو بندہ شکر کرے گا۔ شکر ایسا خیر ہے کہ جس میں کوئی برائی نہیں ہے، شکر ایسی نیکی ہے کہ جس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں الخیر الذی لا شر فیہ، وہ خیر، وہ نیکی کہ جس میں برائی نہیں ہے، الشکر مع النعمت، شکر ادا کرنا جب بھی نعمت کا حصول ہو، نعمت انسان حاصل کرے تو شکریہ ادا کرے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ والصبر علی النازلہ، اور جب بھی کوئی مصیبت و پریشانی گرفتاری ہو تو اس پہ انسان صبر کرے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد شکر انسان کی نیت کا اظہار کرتی ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ شکر جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں الشکر ترجمان النیہ، شکر ادا کرنا انسان کی نیتوں کا ترجمان ہے، نیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شکر کرنے والا بندہ اس کی نیت ظاہر ہوتی ہے۔ واللسان الطویہ، اور یہ جو زبان شاکر کی ہوتی ہے، یہ زبان اس کی ظاہری زبان نہیں بلکہ اس کے دل کی زبان ہوتی ہے، یہ اس کی زبان نہیں بولتی ہے، یہ جو شکر کر رہا ہے یہ شکر یہ زبان نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کا دل کر رہا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد شکر کون انسان نہیں کر سکتا ہے، شکر کون انسان نہیں کرتا ہے، خود امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اللعوم اللہ تشکر النعمہ، لئیم انسان، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے لئیم۔ سخی جو سخاوت کرتا ہے، جس نے سخاوت کو در اہل بیت سے سیکھا ہے، وہ کبھی کنجوسی نہیں کرے گا، راہ خدا میں خرچ کرنے میں، راہ خدا میں انفاق کرنے میں کنجوسی نہیں کرے گا۔ ایک بخیل ہوتا ہے، بخیل یعنی کنجوس، جس کے لیے عذاب جہنم ہے، جس کے متعدد مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک ہوتا ہے لئیم، بخیل وہ انسان ہوتا ہے جو خود کھانا پسند کرتا ہے، دوسروں کے گھر بھی کھا لے گا لیکن اپنے گھر کھلانا پسند نہیں کرے گا، یہ بخیل انسان ہے۔ اور لئیم اس سے بدتر انسان ہے،
لئیم وہ انسان ہے جو نہ خود کھانا پسند کرے نہ دوسروں کو کھلانا پسند کرے، وہ انسان ہے لئیم۔ لئیم انسان کے لیے مولا امام حسن فرماتے ہیں اللؤم اللہ تشکر النعمہ، لئیم انسان کبھی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد وعلیہ انسانوں کے ساتھ، انسانوں نے اگر کسی کے ساتھ نعمت کی ہے تو کس طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جیسا کہ رسول نے فرمایا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جس نے بھی انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس طریقے سے والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوا، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ لوگوں کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر، مولا رضا فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین، جو بھی انسان اللہ کی مخلوق کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، لم یشکر اللہ عز و جل، اس نے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ قیامت میں اللہ کا ارشاد ہوگا، چوتھے امام سے حدیث ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی لعبد من عبیدہ یوم القیامہ، اللہ اپنے بندوں میں سے کہے گا قیامت کے دن آشکرتا فلانن، فلاں نے تیرے ساتھ نیکیاں کی تھی، اچھے برتاؤ کیے تھے، تیری مشکلات کو حل کیا تھا، کیا تو نے اس کے لیے شکر ادا کیا؟ تو نے شکر کیا؟ فیقول بل، یہ کہے گا ہاں شکر تو کا یا رب، پروردگار میں نے تیرا شکریہ ادا کیا تھا، اس کا نہیں، تیرا شکریہ ادا کیا تھا، فلاں نے تیری مشکل ادا کی حل کی تھی، تو یہ کہے اللہ اس سے سوال کرے گا تو تیری مشکل کو فلاں نے حل کی تھی، آسان کی تھی، کیا تو نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا؟ تو یہ جواب دے گا ہاں کیا تھا لیکن تیرا شکریہ ادا کیا تھا، اس کا نہیں، پروردگار میں نے تیرا شکریہ ادا کیا تھا۔ فیقول، تو اللہ کہے گا لم تشکرنی اذا لم تشکرو، تو اللہ کہے گا صلوات بھیجو محمد اللہ کہے گا کہ تو نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا اس لیے کہ تو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس نے تجھے نعمت دی تو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے تو نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ نیکی کرنے والے افراد کے ساتھ کس طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ خود معصوم نے فرمایا وَأَمَّا حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ عَلَيْكَ فَإِن تَشْكُرُهُ، جو بھی جس نے بھی تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کے شکریہ ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ فَأَن تَشْكُرُهُ، سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرو، جب بھی نعمت ملے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وَتَذْكُرُ مَعْرُوفَهُ، اور جب بھی اس کا ذکر کرو، کہیں بھی اس کا چرچا کرو، اس کے سلسلے میں بات کرو، نیکی کے ساتھ اس کی بات کرو، اس کی برائیاں کرتے ہوئے نظر مت آؤ۔ وَتَكْسِبُهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ، اور اچھی جب بھی بات کرو، اچھی بات کرو اس کے سلسلے میں۔ وَتُخْلِصُ لَهُ الدُّعَاءَ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب بھی اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو اس کے لیے، اور جب بھی اس کے لیے دعا کرو تو اپنے اور اللہ کے درمیان خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ چوتھے امام فرماتے ہیں فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے اس طریقے سے انجام دیا، ایسا کیا، كُنْتَ قَدْ شَكَرْتَهُ سِرًّا وَعَلَانِيًا، گویا کہ تم نے ظاہراً بھی اور چھپ کر بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ امام فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے سلسلے میں کسی نے چھٹے امام سے پوچھا شکریہ کی حد کیا ہے، تو امام نے کہا جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے، چاہے اللہ کی طرف سے نعمت ملے اور چاہے بندے کی طرف سے نعمت ملے، جب بھی کوئی نعمت ملے تو تم کہو الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی کوئی نعمت، یہ شکریہ کی حد ہے، جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ۔
اب جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہے، اس جمعے کے بعد انشاءاللہ پرسوں میرا سفر ہے۔ میں اس مبارک عوام کا اور میں آپ حضرات کا، آپ حضرات کے خلوص کا، میری واپسی انشاءاللہ 1 ماہ بعد 8 فروری کو واپسی ہے انشاءاللہ۔ یہ 1 مہینے کے لیے آپ حضرات کے درمیان سے میں ضروری کام کی وجہ سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر دوبارہ خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ لیکن واقعاً جو محبت، جو خلوص، جو عطا آپ نے کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں۔ میں تہہ دل سے اپنی اس عوام کے، اور یہ جو شکر کی پوری فضیلت بیان کی ہے، یہ اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ یہ ریاکاری نہ سمجھیے گا، یہ سیرت معصومین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور صادقین نے جو کیا ہے وہی کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرو۔ تو یہ شکر کی جو پوری اہمیت قرآن اور احادیث و سیرت معصومین سے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اپنی اس عوام کا تہہ دل سے، یہاں کے بچے سے لے کے جوان، بزرگ ہمارے والدین کی اہمیت رکھتے ہیں، اور جوان ہمارے بھائیوں کی اہمیت رکھتے ہیں، بچے ہمارے بچے ہیں، مجھے سب سے لگاؤ ہے، سب سے انسیت ہے۔ میں تہہ دل سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان الفاظ سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں، لیکن پھر بھی جو ناقص الفاظ ہے اس الفاظ سے میں تہہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی توفیقات کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا، اور میں ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے آئے دن کوئی نہ کوئی گھر پہ آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، کسی نے ملاقات کر کے دیا کوئی نہ کوئی تحفہ ہدیہ، یہ بھی واقعاً یہ نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ واقعاً پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ سیرت معصومین پر چلنے، معصومین کی، اہل بیت کی یہی سیرت تھی کہ اس طریقے سے عمل انجام دو، تو واقعاً یہ نعمت ہے آپ کے لیے۔ میں ان تمام افراد کا جو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یہ بہت عظیم چیز ہے، معنوی یاد کرنا یہ بڑی عظمت رکھتا ہے۔ کوئی کسی کی سلامتی کے لیے دعا کرے، کوئی کسی کی صحت کے لیے صلوات بھیجے، مثلاً یہ عظیم نعمت ہے۔ میں ان تمام مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے جنہوں نے میرے ساتھ، جنہوں نے کیا، تقریباً سب نے، کسی نے مادی اعتبار سے، کسی نے معنوی اعتبار سے نیکی کی ہے، میں ان تمام افراد کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ تقریباً 1.25 سال کا عرصہ اب تک جو خدمت کی ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، سفر ہے بالآخر، سفر تو سفر ہوتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے حوالے، اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر اللہ نے چاہا کہ خدمت کروں آپ کے درمیان تو انشاءاللہ 8 تاریخ کو واپسی کا ٹکٹ ہے، آؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا حیات کی زندگی۔ تو میرے عزیزوں، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا، اور انشاءاللہ میں خدمت کے لیے اس کے بعد 8 تاریخ کے بعد پھر آؤں گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں ضرور آپ حضرات کی خدمت کروں گا۔ اللہ نے حیات دی، زندگی دی، صحت دی، اور آخر میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس 1.25 سال کے عرصے میں کوئی کمی ہو گئی ہو، یا کسی کو میری بات تلخ لگی ہو، میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ یا بات اگر کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آ کے اپنی بات کو صاف کر لے، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ اور میں اگر بری لگی ہو، کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا